والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں انہیں طلاق دو. یہاں پر خطاب یا ایھا النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن پوری امت اس سے مراد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ پوری امت کو تعلیم لینا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم کے سردار تھے. ویسے آپ انبیاء کے بھی سردار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ امت کو بتانا چاہ رہے ہیں. یا دوسرے مفسرین نے یہ بھی کہا یا ایھا النبی قل للمؤمنین اذا طلقتم النساء، ایسے بھی کہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امت کو کہہ دیجئے، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ طلاق دیں، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. یہاں پر ایک دوسری چیز یہ ہے، اذا طلقتم، یہاں پر ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو، تو یہاں پر معنی یہ نہیں کریں گے جب طلاق دے دو تو ان کی عدت میں طلاق دو، ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اذا اردتم ان تطلقوا، اذا اردتم الطلاق، اس طریقے سے معنی کریں گے جب طلاق دینے کی نیت کرو، طلاق دینے کا ارادہ کرو. جیسا کہ دوسری بھی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھو یعنی پڑھنے کا ارادہ کرو، پڑھنے کے بعد نہیں ہے بلکہ پڑھنے کا ارادہ جب کرو. فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کی عدت کے آغاز کے دنوں میں طلاق دو. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کی گنتی کرو، عدت کا حساب رکھو. طلاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، طلاق بدعی اور طلاق سنی. طلاق سنی اور طلاق بدعی. طلاق سنی کس کو کہتے ہیں؟ طلاق سنی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی طہر کی حالت میں جماع کے بغیر، جب عورت حیض سے پاک ہو جائے، طہر کی حالت میں جماع سے پہلے جماع نہ کرے، اس حالت میں طلاق دے اور ایک طلاق دے، اس کو طلاق سنی کہتے ہیں، طلاق سنی کہتے ہیں. طلاق بدعی اس کی ضد حیض کی حالت میں طلاق دے، یا طہر کے بعد جماع کے بعد طلاق دے، یا ایک ساتھ 3 طلاق دے دے، چاہے وہ 3 مرتبہ کہے یا 3 مرتبہ کے الفاظ استعمال کرے، یعنی انت طالق ثلاثا، انت طالق ثلاثا، تمہیں 3 طلاق ہو، یا انت طالق انت طالق انت طالق 3 مرتبہ کہے. یہ طلاق بدعی ہے. اب علماء اور فقہاء کے درمیان بہت اختلاف ہے کہ جو ایک الگ چیز ہے کہ ایک آدمی ایک ہی طلاق دیتا ہے لیکن حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا تھا حیض کی حالت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تھے اور کہے تھے کہ انہیں کہیں کہ وہ رجوع کر لیں، اور جب وہ پاک ہو جائیں حیض سے اس کے بعد ان کو طلاق دیں، یا تو وہ ان کو رکھیں یا ان کو طلاق دے دیں. تو یہ طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. تو کچھ لوگ واقع ہونے کے قائل ہیں، کچھ لوگ واقع نہیں ہونے کے قائل ہیں. دونوں کے اپنے دلائل ہیں.
اس کے بعد جو آدمی 3 طلاق ایک ساتھ دیتا ہے، طلاق بدعی، 3 طلاق ایک ساتھ جب دیتا ہے تو وہ طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع کے زمانے میں 2 سال تک 3 طلاق کو ایک ہی طلاق مانا جاتا تھا، لیکن بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھا کہ بہت زیادہ جلدی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کر رہے ہیں طلاق دینے میں، انہوں نے ان کو روک لگانے کے لیے 3 طلاق کو 3 طلاق شمار کر لیا تاکہ لوگوں میں ڈر پیدا ہو اور اس سے رجوع ہو جائیں، اس کام سے رجوع ہو جائیں۔ اب اس وقت تمام فقہا جو اربعہ ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے علماء کا یہی موقف ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے، لیکن ابن تیمیہ، ابن قیم رحمہ اللہ، ان کے علاوہ دوسرے دیگر اہل علم جیسے ابن باز رحمہ اللہ اور ابن عثیمین رحمہ اللہ، ان کا یہی موقف ہے کہ 3 طلاق ایک ہی طلاق شمار ہوگی جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تھی۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں 3 طلاق کو 3 طلاق مانا جائے گا، ان کے اور بھی دلائل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 طلاق شمار کیا، جیسا کہ کوئی صحابی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہوں تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے صحیح نہیں کیا، لیکن تم سے وہ دور ہو جائے گی، یعنی 3 طلاق واقع ہو جائے گی، طلاق بائن کہلائے گی۔ یہ مسائل ہیں اور بھی آپ لوگ بعد میں پڑھیں گے اس سلسلے میں، معلومات کے لیے شاید اتنا کافی ہے۔ اب یہ اختلاف جو ہے وہ رہے گا، اختلاف جس کو جس پر عمل کرنا ہے وہ عمل کرے گا، جس کو جس مذہب پر مسلک پر عمل کرنا ہے وہ اس پر وہ کرے گا، چونکہ اختلاف اہل علم کے درمیان ہے، اس میں کوئی ایک رائے قائم ہونا مشکل ہے کہ ایک ہی چیز رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اس پر عمل کریں گے، کچھ لوگ اس پر عمل کریں گے، دونوں کے اپنے اپنے دلائل چونکہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے کہ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ کرے۔ ہم بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بعض مصالح ایسے ہیں طلاق کے، جیسا کہ 3 طلاق 3 مرحلوں میں جو دینا ہے، الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، یعنی طلاق کو 3 طلاق دینا، 3 طہر میں طلاق دینا، اس کے بہت سارے مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں کو، ان مصلحتوں کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی طلاق کو 3 مرتبہ دے، تو اگر وہ 3 طلاق کو ایک ہی مرتبہ بھی دے دیتا ہے یا 3 طلاق کے الفاظ استعمال کرتا ہے، جیسے انت طالق ثلاثا، انا طلقتك ثلاثا، تب بھی ہم اس کو ایک ہی مانیں گے، کیونکہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہ شرمندہ ہو اور اپنی بات کو واپس لینا چاہے تو اس کے لیے موقع رہے۔ تو جس طریقے سے علماء کہتے ہیں، یہ بھی ایک قول ہے علماء کا، تو جو اس پر عمل کرنا چاہے وہ کرے، یا پہلی بات پر جو 3 طلاق کو 3 طلاق مانتے ہیں ان کی بات پر اگر عمل کرنا چاہے تو وہ بھی کرے۔ اللہ اعلم بالصواب۔ اور سب سے پہلے تمہیداً یہ بھی کہہ دوں میں کہ طلاق کا جو معاملہ ہے یہ ابتدا نہیں ہے مسائل کا، یہ مسائل کی حل کا ابتدا نہیں ہے، بلکہ مسائل کے حل کا انتہا اور آخری علاج ہے۔ میاں بیوی میں جب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو لوگ فوراً طلاق کی طرف لپکتے ہیں یا بیوی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے طلاق کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ حدیثیں چونکہ ضعیف ہیں یا موثق حدیثیں نہیں ہیں، لیکن اس کے معنی کو علماء نے صحیح بتایا ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مقبول چیز حلال چیزوں میں طلاق ہے، تو اس لیے اس سے دور رہا جائے بہتر ہے۔ یہ حدیث تو صحیح نہیں ہے، لیکن اس کے معنی جیسا کہ شیخ عثیمین نے بھی بتایا ہے، معنی صحیح ہے حدیث کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تو اس ناپسند چیز کو استعمال کرنے میں انسان جلدی نہ کرے اور
جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ جدہن جدن و ہزلہن جدن، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو مذاق سے بھی انسان کہہ دے یا سنجیدگی سے بھی کہہ دے تو ایک ہی، سنجیدگی سے کہنا یا مذاق سے کہنا دونوں ایک ہی معنی ہوگا، یعنی کہ اس کو سنجیدگی سے ہی لیا جائے گا۔ اس میں سے طلاق بھی ہے کہ طلاق کو انسان اگر کہہ دے طلاق تو بعد میں یہ کہے کہ میں نے مذاق سے کہا یا ایسے ہی کہا، یوں ہی کہا، تو یہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے طلاق کے الفاظ کو سنجیدگی سے ہی لیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی تعلیمات دی گئی ہیں کہ عورت اپنے شوہر سے کھلا نہ مانگے بلا وجہ، بلکہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بغیر کسی اہم وجہ کے یا بغیر کسی معاملے میں سنجیدگی کے بغیر اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، جنت کی خوشبو حرام ہے، اتنا تک کہہ دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو کہ قریب نہ جائے بلکہ آخری حل ہے۔ اب ایسی بات بھی نہیں ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بن نہیں رہی ہے اور دونوں کے تعلقات سدھر نہیں رہے ہیں، پھر بھی ازدواجیت میں رہنا، ساتھ رہنا ضروری ہے، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ اگر دونوں میں اختلافات ختم نہیں ہو رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا طریقہ بتایا، کارروائی بتائی۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ فعظوہن، ان کو نصیحت کیا جائے، عورتوں کو نصیحت کریں اگر ان کے اندر خرابی ہے۔ وہجروہن فی المضاجع، اگر اس سے بھی کام نہیں چل رہا ہے تو بستروں کو الگ کیا جائے۔ واضربوہن، اس سے بھی کام نہیں چل رہا ہے تو مارا جائے، اور ایسے نہ مارا جائے کہ اس کو بہت زیادہ نقصان ہو جائے اس کو، بلکہ ہلکی مار اس کو مارا جائے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ دونوں کے درمیان اختلاف سے اگر تم کو ڈر ہو کسی چیز کا تو ان کے میاں کی طرف سے ایک اور بیوی کی طرف سے ایک حکم کو بلایا جائے اور دونوں کو بٹھا کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے باوجود بھی معاملہ نہیں سدھرتا ہے، اس کے بعد کا مرحلہ ہے طلاق کا۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک طہر میں طلاق دی جائے، پھر اس کے بعد دوسرے طہر تک انتظار کیا جائے اور اس کے درمیان میں وہ شوہر کے ہی گھر میں رہے، تاکہ ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان صلح یا صفائی یا کوئی بات بننے کا کوئی موقع مل جائے۔ یہ سب چیزیں ہیں، تو لہٰذا یہ معلومات کے لیے ہم پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی چیزوں سے دور رکھے تمام کو، اس لیے کہ طلاق سے دو آدمی، دو انسان جدا نہیں ہوتے بلکہ دو خاندان جدا ہوتے ہیں، اور اس سے جو بچے ہوتے ہیں ان کا جو مستقبل ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اور بچے نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہو جاتے ہیں، ان کی تربیت میں اچھا خاصا فرق پڑتا ہے، بلکہ بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جن میں ماں باپ الگ ہو گئے تو بچے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، اور ان کی تربیت نہیں ہوئی تو وہ لوگ بچے اپنی زندگی پوری بچوں کی خراب ہوئی۔ ایسے بہت سارے مثالیں ہیں، اور ہم لوگ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جو بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہتے ان کا کیا حال ہوتا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، اور ان بچوں کے مقابلے میں جن کے ماں باپ کے پاس جن کی تربیت ہوتی ہے اور ان کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، بلکہ معاشرے کے لیے ایسے لوگ ناسور بھی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے امت مسلمہ چیزوں سے، آمین۔ تو جو تعلیمات اللہ تعالیٰ نے دی ہیں طلاق کے سلسلے میں، سب سے پہلے یہ جو سورہ ہے سورۃ الطلاق، اس کو سورۃ النساء الصغریٰ یا سورۃ النساء القصریٰ بھی کہا گیا ہے، اس لیے کہ جو عورتوں کے مسائل اس میں ذکر کیے گئے چھوٹی سی صورت میں۔ سورۃ النساء الکبریٰ جو ہے اس میں بھی عورتوں کے بہت سارے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، نکاح، طلاق وغیرہ بہت ساری چیزوں کے۔ تو اسی طریقے سے اس صورت میں بھی مختصر صورت ہے لیکن بہت ہی جامع احکام اس کے اندر بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول کے تعلق سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ ان سے رجوع کر لیجیے، اس لیے کہ وہ زیادہ نماز پڑھنے والی، زیادہ روزہ رکھنے والی ہیں،
اور آپ کی جنت کے بیوی میں سے ایک بیوی وہ بھی ہے۔ تو اگر یہ حدیث صحیح ہے، یہ شان نزول اس کا۔ یا دوسرا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا، تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ یا دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کچھ مومنوں نے اپنی بیویوں کو بیک وقت طلاق دے دیا تھا اسی طریقے سے حالت حیض میں، تو ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ اعلم بالصواب۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فطلقوهن بعدتهن، ان کی عدت کے دنوں کے آغاز میں، یعنی طہر کے حالت میں ان کو طلاق دی جائے۔ وأحصوا العدة، اور ان کی عدت کا حساب رکھا جائے، ان کی عدت کا حساب رکھا جائے تاکہ ان پر ظلم نہ ہو، اور ان کے عدت کے ایام کو نہ گن کر ان کو زیادہ انتظار کرایا جائے، یا ان کی کم سے کم مدت میں ان کو گھر سے نکال دیا جائے، ایسے اسباب نہ پیدا ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، اور عدت کی گنتی کرو، عدت کا حساب رکھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اپنے رب اللہ سے ڈرو۔ یہاں پر تقویٰ کی بات معاملات کے باب میں، تقویٰ کی بات کی جا رہی ہے معاملات کے باب میں، کیونکہ یہ معاملات بغیر تقویٰ کے صحیح طریقے سے انجام نہیں دیے جا سکتے ہیں۔ جس کے اندر تقویٰ نہ ہو تو وہ اپنی بیوی کو، یا جس کو طلاق دینا چاہ رہا ہے اپنی بیوی کو، اس کو تکلیف دینے کے لیے یا تو عدت میں کمی کرے گا یا عدت کے ایام میں زیادتی کرے گا، اس کو تکلیف دینے کے خاطر۔ اس لیے اگر آدمی کے پاس تقویٰ ہو، تقویٰ ایسی کسوٹی ہے جس پر آدمی ان معاملات کو صحیح طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ لا تخرجوهن من بیوتہن ولا يخرجن الا يأتين بفاحشة مبینہ، ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ نکلے الا ان يأتين بفاحشة مبینہ، مگر یہ کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھے۔ یہاں پر دیکھیے ان کو گھروں سے نہ نکالیں، لا تخرجوهن من بیوتہن، تم ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ گھروں کی اضافت ان کی طرف کی گئی ہے، عورتوں کی طرف، من بیوتہن، ان کے گھروں سے، بچے کے گھر شوہر کا گھر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی طرف نسبت اس لیے کی کہ ابھی وہ زوجیت سے نہیں نکلے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھروں کی نسبت ان کی طرف کیا کہ ان کے گھروں سے ان کو نہ نکالو۔ ولا يخرجن الا يأتين بفاحشة مبینہ، اور نہ وہ نکلیں گھروں سے۔ دونوں طرفہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ شوہر نکالے نہ خود عورت نکل کے چلی جائے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی طلاق کی ابتدا ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں چلو اپنے ماں کے گھر چلے جاؤ، اس طرح سے غصے کی حالت میں کہہ دیتے ہیں۔ یا عورت بھی ایسی ہوتی ہے بعض اوقات کہ جیسے ہی کچھ انبن ہوئی طلاق دے دو، اور جیسے طلاق دے دیا نکل گئی شوہر کے گھر سے، تو یہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ حرام ہے، حرام کہا گیا ہے اس کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر باقاعدہ منع کیا لا تخرجوهن من بیوتہن ولا یخرجن۔ ہاں کب نکالا جا سکتا ہے اس کو؟ الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ، صریح برائی، کھلی برائی کر بیٹھے۔ تو فاحشۃ مبینہ کیا ہے؟ اکثر تمام ہی مفسرین نے یہ کہا فاحشہ مبینہ یہ ہے کہ زنا کر بیٹھے یا بد زبانی کرے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما اور امام سدی رحمۃ اللہ علیہ نے فاحشۃ مبینہ جس کو کہا، اس کے گھر سے نکل جانے کو ہی فاحشہ مبینہ کہا۔ اگر وہ طلاق کے بعد گھر سے نکل گئی تو وہی فاحشہ مبینہ ہے، تو اس پر اس کو نکال دیا جا سکتا، اس لیے کہ اس نے فاحشہ کیا۔ لیکن دیگر تمام مفسرین نے یہ کہا کہ فاحشہ مبینہ ہے یہ حد حدود جس پر نافذ ہو سکتے ہیں، ایسے کام کچھ اس نے کیا جیسے زنا وغیرہ، یا بد زبانی کی، یعنی شوہر کے گھر والوں کو، شوہر کو ہمیشہ بد زبانی کر رہی ہے، سکون سے رہنے نہیں دے رہی ہے اور اس کی زبان رک نہیں رہی ہے، تو اس وقت اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن
احکام تو احکام ہیں، ہم کو پڑھنا ہے معلومات کے لیے، اور اس پہ ہم لوگوں کو امت کو بتانا ہے، اس لیے ہم کو پڑھنا ہے اس کو۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، مقرر کردہ حدیں ہیں۔ کون سی چیزیں؟ طلاق دینا ان کی طہر میں، اور عدت کی گنتی کرنا، ان کو گھروں سے نہ نکالنا، وہ لوگ گھر سے نہ نکلیں، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیں مقرر کر دی ہیں کہ یہ کام تم لوگوں کو کرنا ہے، اور یہ کام آپ لوگوں کو نہیں کرنا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے، اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ آگے بڑھنا، اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا نہ لانا، اور نواہی کر بیٹھنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روکا ہے اس کو کر بیٹھنا۔ اگر کسی نے یہ کیا تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اپنے اوپر اس نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ظالم ٹھہرا، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ گنہگار ٹھہر گیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے، یا اس دوران غلطی کی بنا پر اس نے بیوی کو طلاق دیا تھا، وہ غلطی وہ سدھار لے، یا جو چیز اس کو پہلے ناپسند تھی، ہو سکتا ہے اس درمیان وہ اس چیز کو پسند کر لے، یا ناچاقی جو تھی وہ دور ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ خارجی اسباب تھے ہوں گے، وہ خارجی اسباب کو اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں اس درمیان، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف۔ بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو، یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، جب وہ یہ جو آیت ہے اس میں بلغنا اجلہن کہا گیا ہے، لیکن تمام مفسرین نے یہی کہا کہ فَإِذَا شَارَفْنَ اجلہن، یعنی وہ اپنے عدت کو ختم کرنے کے قریب ہو جائیں، ان کی عدت پوری ہونے کے قریب ہو جائیں، تو اس وقت، کیونکہ جب عدت پوری ہو جائے تو امساک کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا، اس لیے کہا گیا کہ جب وہ عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ، رجوع کر لیں اچھے طریقے سے، انہیں ڈرا دھمکا کر نہیں اور بلیک میل کر نہیں کہ اگر میں تمہیں چھوڑ دیا تو تم فلاں ہو جاؤ گی، برباد ہو جاؤ گی، اس لیے میں تم پر احسان کر رہا ہوں فلاں، اس طریقے سے نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے بھی، معروف کہتے ہیں بھلائی کے ذریعے، بھلائی مطابق قاعدے کے مطابق، یعنی بھلائی کے ذریعے اس کو رکھ لیں۔ او فارقوہن بمعروف، یا جدا کرنا ہے تب بھی معروف طریقے سے اس کو جدا کریں، انہیں جدا کریں، یعنی معروف طریقے سے جدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق پورے ادا کر کے، انہیں تکلیف نہ دے کر، ایسا نہیں کہ ابھی تو وہ جانے ہی والے ہیں تو ہم دیں نہ دیں فرق نہیں پڑے گا، یا جو بھی تکلیف دیں وہ فرق نہیں پڑے گا، اس کے بعد ان سے رہنا ہی نہیں ہے ہم کو، ایسا نہیں ہونا ہے، بلکہ پورے معروف طریقے سے ان کو جدا کرنا ہے۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو۔ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، یعنی اپنے میں سے، اپنے خاندان کے لوگوں میں سے دو عادل شخصوں کو، انصاف پسند شخصوں کو گواہ کے طور پر مقرر کر لیں۔ یہ گواہ کس پر؟ رجوع پر یا طلاق پر؟ تو مفسرین نے دونوں ہی کہا ہے، بعض کے نزدیک واجب بھی ہے،
गवाह रखना तलाक पर या कम से कम रुजू पर गवाह रखना बास के नज़दीक वाजिब है, लेकिन ज़्यादातर इसमें जो राजा कौल मिला है वो यही है कि मंदूब है या मुस्तहब है गवाह को बनाना। लेकिन इसके जो मसाले हैं, जो हिकमतें हैं, अगर उसको देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है कि इंसान गवाह रखे तलाक पर भी और रुजू पर भी। अगर उसको तलाक देनी है तब भी या उससे रुजू करना तब भी। उसके मसलहतों में से कुछ मसलहतें ये भी हैं कि रुजू करने के वक्त क्यों, कि अगर रुजू कर लिया, अगर वो गवाह को नहीं रखा और उसका इंतकाल हो गया तो उसके जो वरसा हैं उस औरत को दूर भी कर दे सकते हैं कि तलाक हो गई थी, रुजू नहीं हुआ था, इसलिए आपको हिस्सा नहीं मिलेगा। या ऐसे भी हो सकता है कि उसने रुजू नहीं किया और इंतकाल हो गया उसका, तो वो औरत विरासत की लालच में ये कहे कि रुजू कर लिया गया था तलाक से। ऐसे कुछ इम्कानात हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे इम्कानात हैं जिसमें फसाद और फितना हो सकता है, इसलिए कहा गया वअशीदू ज़वी अदलिन मिनकुम। और जो गवाह होंगे उनको कैसा होना चाहिए, आदिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेनमाजी हैं या बस उनको कराबतदारी की खातिर उनको रख लिया गया है, उनको दीन के ताल्लुक से कोई मालूमात भी नहीं है और इंसाफ पसंद भी नहीं है, बस तरफदारी के लिए बात करते हैं। तो ऐसे लोगों को ना रखा जाए, आदिल शख्सों को मुकर्रर किया जाए अपने खानदान में से। बाद लोगों ने कहा कि शौहर के खानदान में से, मिनकुम से मुराद शौहर के खानदान के 2 आदिल लोगों को गवाह रखा जाए। वह अक़ीमुश शहादत लिल्लाह, और अल्लाह की रजामंदी के लिए ठीक ठीक गवाही दो। ये गवाहों के लिए तालीम दी जा रही है। जो भी गवाही के काम पर या जिसको गवाही के लिए मुकर्रर किया गया, उनको चाहिए कि गवाही अल्लाह के लिए ठीक ठीक गवाही दें, गवाही को कायम करें, यानी सही गवाही दें। किसी की चूंकि शौहर के खानदान से है या उसकी तरफदारी में आकर उसके लालच में, रिश्तेदारी के मोहब्बत में वगैरह में आकर गलत बयानी से काम ले, एक तरफा तौर पर फैसला करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि दोनों तरफा बातें सुने और जो फैसला उसको लेना है ले। या जो तलाक पर उसको गवाही के लिए रखा गया, रुजू पर रखा गया, तो वो अपना काम सही तरीके से अंजाम दे। ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये नसीहतें की जा रही हैं उसके लिए जो अल्लाह ताला पर और यौम आखिरत पर ईमान रखता है। यानी ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं, ये जो पूरी कार्रवाई जो अल्लाह ताला बता रहे हैं, ये उसके लिए है जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है और यौम आखिरत पर ईमान रखता है। यानी आदमी का ईमान जब ताज़ा हो, आदमी का ईमान जब मजबूत हो, ये तमाम मामलात हू बहू करेगा। और उसको पहले तो ये है कि इंसान नेक रहे, औरत नेक रहे, तो ये नौबत ही ना आए। लेकिन फिर भी हो सकता है ये नौबत आ सकती है, क्योंकि सहाबा के दरमियान भी ये मौजूद था। तलाक का सिलसिला उनके अपने ज़रूफ की वजह से, एक सहाबिया साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साबित बिन कैस ऐसे आदमी हैं जिनके दीन व ईमान में मैं कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकती, बहुत ही नेक हैं, बहुत ही नेक हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, फला है, लेकिन मैं ईमान में कुफ्र से डरती हूँ, ईमान में कुफ्र से डरती हूँ, इसलिए मुझे उनसे जुदा कर दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित बिन कैस और उनसे पूछते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बीवी से, साबित बिन कैस की, क्या तुम उनका जो बाग है वो लौटा दोगी? यानी उन्होंने महर में जो दिया था बाग वो लौटा दोगी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, और वो लौटा दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन कैस को कहा कि तुम उनको तलाक दे दो, तो उन्होंने तलाक दे दिया। बताना ये मकसूद है इस हदीस में कि सहाबा के दरमियान भी ये मामला मौजूद था। अब वो जो औरत साबित बिन कैस की बीवी, उन्होंने जो तलाक ली एक नेक सहाबी से, उनके बारे में जो साबित बिन कैस है उनके बारे में ये आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ताइशु हमीदन व तमूतु शहीदन, कि आप अच्छी जिंदगी गुजारेंगे और शहीद की मौत मरेंगे। और उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की भी बशारत दी थी।
ان سے طلاق لینے کی وجہ کیا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کی بیوی نے کہا کہ وہ اتنے اچھے صحابی ہیں لیکن میرا دل ان سے میل نہیں کھاتا ہے، میں ان سے محبت نہیں کر پا رہی ہوں، میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوگی، میں ان کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گی، اس کا مجھے ڈر ہے، اس لیے مجھے ان سے جدا کر دیجیے۔ تو صحابہ کے درمیان یہ چیز موجود تھی۔ یہ طلاق آخری حد، آخری علاج ہے۔ یہ جب اس کے معاملات جب پیش آ جائے تو پورے ایمانداری کے ساتھ دو طرفہ یعنی میاں کو بھی اور بیوی کو بھی، شوہر اور بیوی دونوں کو بھی انصاف پسند معاملات اس میں کرنا چاہیے، کسی پر زیادتی نہ ہو، اس لیے کہ معاملات ہیں، حقوق ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا تقوی ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جاج بجا اس میں یہی کہا کہ واتقوا اللہ ربکم، پھر یہاں پر کہہ رہے ہیں ذالکم یوعظ به من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ تو ایک عام چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی جو اختیار کرتا ہے، یہ عام سی چیز ہے۔ ایک دوسرا یعنی عام سی چیز کیسے ہے کہ اللہ کا تقوی جن معاملات میں، ہر معاملے میں انسان اگر اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کی سبیل اس کے لیے بنا دیتے ہیں، نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں، یعنی مشکلات سے اور مصائب و آلام سے اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتے ہیں۔ جو بھی آدمی ہر معاملے میں، جس بھی معاملے میں تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر کیا معاملہ ہو، میں یتق اللہ یجعل له مخرجا، کہ اس کے بعد کی باتیں دیکھیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ طرفین میں سے، شوہر یا بیوی میں سے جو بھی طلاق پر مجبور ہو جائے اور یہ معاملات تقوی کی بنیاد پر پورے کرے، تو اگر شوہر اگر فقیر ہے، مسکین ہے، بیوی کا محتاج تھا، لیکن طلاق لینے پر وہ مجبور ہو گیا اور طلاق لے لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اچھا انتظام کرے گا رزق کا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ جہاں سے گمان نہیں کر سکتا وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا۔ ہر معاملے میں بھی ہے اور اس معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ طلاق لینے کے معاملے میں اگر وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، بیوی کے پورے حقوق ادا کرے اور خیانت سے کام نہ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نکالے گا اور اس کو اس طریقے سے رزق دے گا کہ وہ گمان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو اس کے لیے کافی ہے۔ یہ تین چیزیں، تقوی اور رزق کی فراہمی اور توکل علی اللہ، یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ پر کہہ رہے ہیں۔ اس معاملے میں بہت سارے مفسرین ایک واقعہ لکھتے ہیں، گرچہ وہ واقعہ ضعیف ہے، ضعیف اس کو کہا گیا ہے، کہ عبد الرحمن عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا اور میری حالت بہت ہی ناگفتہ بے ہے، یعنی کہ میں بہت ہی مجبور ہوں، مسکین ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ صبر کریں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہیں۔ تو ویسے ہی کرتے رہے، تو ہوا یہ کہ دشمن ان کے بیٹے سے غافل ہو گئے، یعنی کہ ان کو قید کیا تھا، اس کے بعد وہ دشمن ان سے غافل ہو گئے، تو وہاں سے چھٹکارا حاصل کر کے دشمن سے نکل گئے ان کے بیٹے، اور آتے وقت بہت سارے بکریاں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 40,000 بکریاں وہاں سے لے کر وہ آ گئے، جس کی وجہ سے ان کا گھر مالا مال ہو گیا اور یہ فقر و فاقے سے دور ہو گئے۔ یہ واقعہ تقریباً مفسرین نے بیان کیا ہے، لیکن ضعیف بھی اس کو کہا ہے محققین نے، اللہ اعلم بالصواب۔ لیکن یہ معاملہ عام ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسے فراہم کرے گا جیسا جہاں سے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں سے مشکلات کا حل بھی نکال دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے ہر معاملے میں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے
قل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں انسان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ شوہر اگر مسکین ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر انتظام کر دے گا، یا بیوی مسکین ہے یا بیوی بے سہارا تھی۔ بے سہارا کیا ہے؟ اب جب شوہر ایک سہارا ہوتا ہے لیکن وہ پورے معاملات تقوی کے بنا پر، وہ اگر اس کی غلطی نہیں ہے لیکن ایسے اسباب کی بنا پر وہ اس کو طلاق مل رہی ہے، جو ناگزیر حالات تھے، دونوں کے اندر اتفاق نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہ معاملات تمام کے تمام تقوی پر ہی اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر ہی اگر اس نے گزارے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور اچھا انتظام کر دے گا۔ ضروری نہیں کہ طلاق، ہر کوئی طلاق لینے والے دونوں میں برائی ہو، یا بیوی جس کو انسان طلاق دے رہا ہے اس کے اندر برائی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے انسان مجبور ہو جاتا ہے، جیسا کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المؤمنین ہیں، ان کے بھی، اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان دونوں کے درمیان بھی انبن تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو الگ کر دیا۔ دونوں بھی نیک ہیں، دونوں بھی جنتی ہیں، ایک ام المؤمنین ہے، دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متبنہ بنایا تھا وہ تھے ایک طرف، لیکن طلاق تو ان کو دلانی پڑی۔ ان کے درمیان نہ چاقی تھی نہ اتفاق تھا۔ صحابہ کے درمیان بھی ہوا، جیسا کہ میں نے جو واقعہ بتایا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ بہت ہی نیک عورت تھی لیکن دل ان کا نہیں جم رہا تھا، اس لیے انہوں نے طلاق لی۔ تو ایسے معاملات ایسے ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کو سامنے رکھ کر معاملات ہوں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں مومنوں کا ساتھ دے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ یہ بھی عام بات ہے لیکن اس میں بھی ہے، طلاق وغیرہ کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ جو احکام بتائے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ بالغ امرہ، دوسرا ایسے بھی پڑھا گیا بالغ امرہ، اپنے کام کو پہنچنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرنے والا، دونوں کے معنی ایک ہی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اپنے کام کو پورا کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی کام اگر کرنا چاہے فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جو بھی کرنا چاہے کر گزرتا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اندازہ مقرر کر رکھا ہے، یعنی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انداز مقرر کر رکھا ہے۔ دوسرا یہ معنی بھی کیا گیا ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر، لکل شیء قدرا، ہر چیز کی تقدیر مقرر کر دی ہے۔ تو معنی یہ ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر یا ہر چیز کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ انسان کو مشکلات آتے ہیں تو اس کے بعد آسانی آتے ہیں، کبھی آسانیاں آتے ہیں تو مشکلات بھی آتے ہیں۔ انسان کے پاس اگر مال ہوتا ہے تو اس کو کبھی مال چھن بھی جا سکتا ہے، اگر کبھی اس کے پاس فقر فاقہ ہے تو فقر فاقہ دور ہو کر انسان کے پاس فراوانی آ سکتی ہے۔ یہ سب معاملات پلٹتے رہتے ہیں، اور تلک الایام نداولها بین الناس، کہ اللہ تعالیٰ ایام کو بدلتے رہتے ہیں، کہ انسان کے پاس کوئی بھی چیز، کوئی بھی حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی ہے، بدلتے رہتی ہے۔ کبھی انسان کو اپنی ازدواجی زندگی میں مشکلات پیش آتے ہیں تو کبھی آسانیاں پیش آتے ہیں، کبھی مسائل پیش آتے ہیں، اس کے بعد کبھی خوشیاں پیش آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انسان دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کی پاسداری کرے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ یہ کچھ باتیں تھیں، اور کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں، خاص طور پر بات کی آیتوں میں انشاءاللہ آئیں گے کہ جب کوئی عورت، جس عورت کو طلاق دے تو اس کا نان و نفقہ کیسے ہے، اور عدت، بعض جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ عورت جس کو وہ طلاق دے طہر کے حالت میں تو اس کی عدت جیسا کہ 2 طہر 3 طہر ہے، الطلاق مرتان، تیسرے طہر پر جو طلاق ہوگی وہ طلاق بائن ہوگی۔ یہ مدخول بیہا ہے۔ اب جو آدمی اگر شادی کر لیا، اس کو یعنی جماع سے پہلے اگر طلاق دیا، مومنوں جب تم عورتوں سے شادی کر لو مومنات سے،
उनको छूने से पहले यानी उन पर दाखिल होने से पहले अगर तुम उनको तलाक दे दो तो उनके लिए कोई इद्दत नहीं, उनके लिए शुमार करने की कोई इद्दत नहीं है, उनको तलाक बाइन ही कहलाएगी। वो इद्दत में उस इद्दत वो गुजारेंगे नहीं बल्कि वो अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये उन औरतों के लिए है जो उसके इज़्दिवाजी ज़िंदगी में दाखिल हैं, जिनके साथ वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए। अब उसके बाद दूसरी आयतें आएंगी जिसके अंदर दूसरे भी मसाइल हैं, इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को सही इल्म अता फरमाए, अल्लाह ताला हमको कुरान का फ़हम अता फरमाए। जो कुछ बातें हम पढ़े हैं जो सही है अल्लाह ताला की तरफ से, जो गलत है या कुछ लफ्ज़िश हुई हो तो अल्लाह मेरे और शैतान की जानिब से अल्लाह ताला उसको माफ़ करे। आमीन व खुदा आमीन। अब हम मानिल कलिमत वगैरह पढ़ लेते हैं। या अय्युहन नबी अन्निदाउ लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम उम्मती। निदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हैं अपनी उम्मत के। वाहसल इद्दा वद्बुतूहा वाकमिलूहा क़ुरूअन वल इद्दतु हियल मुद्दा। अहसल इद्दा के मानी इद्दत की गिनती करो और उसको मुकम्मल करो। क़ुरूअन यानी तोहरन भी इसका माना किया गया है या हैदन भी, क़ुरू का माना है तोहर या हैद दोनों। वकमिलूहा क़ुरूअन वल इद्दा हियल मुद्दा, इद्दत का माना क्या है? मुद्दत है। वतिल्का हुदूदुल्लाह शराइउहु अल्लती अमर बिहा व नहा अन तर्किहा। हुदूदुल्लाह से मुराद क्या है? अल्लाह ताला की शरीयत है, अल्लाह ताला के अहकाम है जिसका उसने हुक्म दिया है और उसको छोड़ने से अल्लाह ताला ने मना किया। बलगना अजलहुन्ना अय क़ारबना इंतहा अल-इद्दा औ फारिक़ूहुन्ना बिमारूफ उतरुकूहुन्ना हत्ता तनक़दी इद्दतुहुन्ना मा इअताइल हक़्क़ि वत्तिक़ाइल मदाररति। यानी तुम उनको छोड़ दो, फारिक़ूहुन्ना छोड़ दो यहाँ तक कि उनकी इद्दत पूरी हो जाए, उनके हुकूक को देते हुए, अता करते हुए और उनको तकलीफ से बचाते हुए, यानी तकलीफ ना दें, उनका हक ना मारें या उनको दूसरी किस्म की ज़हनी अज़ियत ना दें या उनको किसी भी किस्म से तकलीफ ना पहुंचाए। मखरजा नफ़स अन्हु कुर्बतन फिद दुनिया वल आखिरा, यानी क़द जअलल्लाहु लहु मखरजा का पूरा मतलब बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने उससे दुनिया और आखिरत की तकलीफ दूर कर देंगे। यजअलहु मखरजा का मतलब क्या है? अल्लाह ताला उससे, जो अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला उससे दुनिया और आखिरत की मुसीबतें दूर कर देंगे। फ़हुव हस्बुहु काफ़ीहि मा अहम्महु फ़ी जमीइ उमूरी, अल्लाह ताला उसके लिए काफ़ी है जो उसके अहम उमूर हैं उन तमाम में। क़दरा अजलन यंतही इलैहि औ तक़दीरन, दोनों माने हैं, या तो वक्त या तो तकदीर। तल्लक़तुमुन निसा अय अरदतुम तलाक़हुन्ना, जब तुम तलाक देने का इरादा करो। फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना मुस्तक़बिलातिन लिइद्दतिहिन्ना, जब वो इद्दत के करीब पहुंच जाए या इद्दत उनकी मुकम्मल हो जाए। बिफ़ाहिशतिन अफ़न, इद्दत के करीब पहुंच जाए। फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना यानी जब वो तोहर की हालत में हो, वो मतलब है इसका। बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना या इर्तिकाब मा यूजिबुल हद। बिफ़ाहिशतिन मुबय्यिना से मुराद क्या है? ऐसा कोई काम करे जिस पर हद वाजिब हो जाए। लअल्लल्लाह अल-अम्रु अल्लज़ी युहदिथुहु अल्लाह अन युहव्विल क़ल्बहु मिन बुग़्दिहा इला महब्बतिहा। अल्लाह ताला जो बात पैदा करने वाला है, नई बात, वो क्या है कि उसका दिल बदल दे उसके बुग़्ज़ से मोहब्बत की तरफ। वमिन अज़ीमति तलाक़ इला नज़्मि अलैहि फ़युराजिअहा, तलाक का जो उसने पुख्ता इरादा किया है उस इरादे को अल्लाह ताला शर्मिंदगी में बदल दे, जिसकी वजह से वो उससे रुजू कर बैठे, रुजू कर ले। मारूफ बिहुस्न मुआशरत, मारूफ का माना बिहुस्न मुआशरा, अच्छे तरीके से। वाक़ीमु शहादत लिल्लाह खालिसतन लिवजहिल्लाहि व लिइक़ामतिल हक़्क़ि, अल्लाह ताला के लिए और हक को कायम करने के लिए। मिन हैसु ला यहतसिब मिन हैसु ला यख़्तुरु बिबालिह, यानी उसके दिल में कभी ख्याल भी ना पैदा हो, उस तरीके से, उस रास्ते से अल्लाह ताला उसको रिस्क पहुंचाएगा। फ़अम्सिकूहुन्ना राजिऊहुन्ना,
یعنی امسکوہن اپنے پاس روک لو کا مطلب ہے کہ ان سے رجوع کر لو. ما استفاد من الآیات، کوئی اس میں جو معانی الکلمات میں نے تیزی سے اس لیے یہ کیا کہ آسان چیزیں ہیں، اس کے علاوہ وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کا. اگر کچھ اشکال ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں. ما استفاد من الآیات اباحة الطلاق عند الضرورة الملحة إليه، انتہائی سخت ضرورت اگر ہو جائے تو طلاق جائز ہے. السنة في الطلاق ان يكون في طهر لم تمس فيه المرأة، لم تمس فيه المرأة، یعنی طلاق کب ہو کہ طہر میں ہو، ایسے طہر میں جس میں عورت کو نہ چھوا جائے. الحث على إحصاء العدة لتحل بعدها المرأة للنكاح، گنتی کرنے پر ابھارنا، عدت کی گنتی کرنے پر ابھارنا تاکہ عورت بعد نکاح کے لیے حلال ہو جائے. یعنی اس کی نکاح سے نکلنے کے بعد دوسرے نکاح کے لیے عورت حلال ہو جائے، اس لیے گنتی کرنا اچھی چیز ہے، بلکہ کرنا چاہیے. النهي عن إخراج المعتدة من بيت زوجها إلا بعد انقضاء العدة ما لم تأتي بأمر يبيح ذلك، عدت گزارنے والی عورت کو گھر سے نکالنا منع ہے اپنے اس کے شوہر کے گھر سے، مگر عدت کے ختم ہونے پر، الا ہے کہ کوئی وہ ایسا کام کر بیٹھے جو اس کو جس پر اس کا نکالنا جائز ہو جائے. اذا قاربت المعتدة الانتهاء من العدة فيجب على الزوج مفارقتها یا مفارقتها او امساكها مع المعاملة الحسنة في كلا الحالين. جب انتہا کے قریب پہنچ جائے معتدہ یعنی عدت گزارنے والی عورت، فیجب علی الزوج مفارقتها، تو شوہر پر ضروری ہے کہ یا تو اس کو چھوڑ دے یا اس کو رکھ لے اچھے معاملہ کر کے. دونوں حالتوں میں، یا تو چھوڑنا ہے یا تو رکھنا ہے، دونوں حالتوں میں حسن معاملہ سے پیش آئے. الحث علی الاشهاد علی الرجعة والطلاق، عفوا کہ ابھارنا اس بات پر طلاق اور رجع یا رجوع پر گواہوں کو رکھ لے یا گواہی کو رکھے یا مقرر کرے. ولا بد ان تكون بشاهدي عدل من المسلمين، ضروری ہے کہ دو عادل شہیدوں کو، گواہوں کو رکھیں مسلمانوں میں سے. تقوى الله سبحانه وتعالى سبب لتفریج الكروب والبسط في الرزق والعطاء، اللہ تعالیٰ کا تقوی سبب ہے تکلیفوں کو دور کرنے یا رزق میں کشادگی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے لیے تقوی ضروری ہے، تقوی سبب ہے. وجوب التوکل علیہ تعالی والتسلیم بقضائہ وقدرہ، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ضروری ہے اور اس کے قضاء اور قدر کو ماننا ضروری ہے. یہ ما استفاد من الآیات ہے.